اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ اس سے پہلے ہماری ویڈیو تھی سلطان غیاث الدین بلبن کے بارے میں کہ اس نے کس طریقے سے حکومت کی اور کس طریقے سے اپنے دشمنوں کا صفایا کیا۔ اب اسی کی اگلی کڑی ہے کہ سلطان غیاث الدین بلبن نے اپنے بیٹے خان شہید کو کیا کیا نصیحتیں کی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ خان شہید حسب معمول اپنے باپ سے ملاقات کے لیے ملتان سے دہلی آیا۔ بلبن اپنے بیٹے کی آمد اور اس کی سعادت مندی سے خوش ہوا اور اسے شفقت پدرانہ سے مسرور و محفوظ کیا۔ خان شہید نے 3 ماہ تک دہلی میں قیام کیا۔ اسی زمانے میں مغلوں کی ہنگامہ آرائیوں کی خبریں پہنچی۔ جب خان شہید ملتان جانے کے لیے تیار ہوا تو بلبن نے تنہائی میں اسے بلا کر کہا کہ میری زندگی کا بہت بڑا حصہ بادشاہت اور حکومت کے کاموں میں گزرا ہے، اس وجہ سے میرے تجربات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تجھے کچھ ایسی نصیحتیں کروں جن پر عمل کرنا ہر حکمران کا فرض ہے۔ یہ نصیحتیں میرے بعد تجھے بھی بہت کام آئیں گی۔ تم اپنی عظمت اور حکومت کی شان کو پوری توجہ کے ساتھ برقرار رکھنا، اپنی نفسانی خواہشوں کی تکمیل کے لیے بادشاہ کی قوت کو کبھی کام میں نہ لانا۔ تمہیں جو کام بھی کرنا ہو وہ خدا کے لیے کرنا، اور شاہی خزانوں اور دفینوں کو جو دراصل عطیہ خداوندی ہیں ہمیشہ اپنے کاموں میں صرف کرنا، اور خلق خدا کی بھلائی کی طرف توجہ کرنا۔ دین کے دشمنوں کو پنپنے نہ دینا اور ان کی سرکوبی بڑی اچھی طرح کرنا تاکہ وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوں۔ جب خدا تعالیٰ تمہیں مخلوق کی سرداری اور بادشاہت عطا کرے تو اس منصب کو آسان نہ سمجھنا، فرائض حکمرانی کو خدا کی نیابت سمجھنا، اور یہ بہت مشکل چیز ہے۔ تم اس پاک اور بڑے کام کو ناشائستہ حرکات اور ناپسندیدہ عادات کی گندگی سے آلودہ نہ کرنا، کمینے اور رذیل لوگوں کی صحبت سے دور بھاگنا۔ تم اپنے ملک کے حالات اور اپنے مقرر کردہ حاکموں کے افعال سے پوری طرح باخبر رہنا، اور ان حاکموں کو ہمیشہ یہ تاکید کرنا کہ وہ بہترین افعال اور اعلیٰ عادات اختیار کریں۔ ہمیشہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کو قاضی اور محاکم مقرر کرنا تاکہ رعایا انصاف اور دینداری کی برکتوں سے مستفید ہوتی رہے۔ جاہ و حشمت اور شاہی روب و داب اور بادشاہت کے تمام آداب و لوازمات کا خلوت اور جلوت میں ہر جگہ خیال رکھنا، اور کسی وقت بھی عیش کوشی اور بیکار کاموں میں مصروف نہ ہونا۔ پاک طینت اور عالی ہمت لوگوں کو ہمیشہ انعام و اکرام سے مالا مال کرنا اور ان کی دلجوئی اور خاطرداری پوری طرح کرنا۔ عقل مندوں اور اہل ہنر کی مدد اور ہمت افزائی کرتے رہنا۔ لالچی اور بے رحم لوگوں سے کبھی بھی کسی بھلائی کی توقع نہ کرنا، کیونکہ ملک اور مذہب کی بہتری اسی میں ہے کہ یہ لوگ سلطنت کے انتظام سے علیحدہ رہیں۔ عالی ہمتی اور بادشاہت دونوں ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں۔ دنیا کے تمام عقل مندوں اور دانشوروں نے ان دونوں کو جڑواں بھائیوں سے تشبیہ دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ بادشاہ کی ہمت کو بھی تمام ہمتوں کا بادشاہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر بادشاہ کی ہمت اور عام لوگوں کی ہمت میں کوئی فرق نہ ہوگا تو پھر بادشاہ اور عام لوگوں میں بھی کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ بے ہمتی اور بادشاہت کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جس شخص کی تم ایک بار عزت کرو اسے چھوٹی سی خطا پر کبھی ذلیل نہ کرنا۔ اپنے ہمدردوں اور مخلصوں کو سوائے کسی ملک کی ضرورت کے کبھی رنجیدہ نہ کرنا، اور اپنے سلوک سے دشمنوں کو دوست بنانے کی کوشش کرنا۔ اگر کسی دشمن کو سیاست کے پنجے میں گرفتار کرنا ہو تو نرمی اور عاقبت اندیشی کو ہمیشہ ملحوظ و خاطر رکھنا۔ شرفا کو تکلیف اور اذیت دینے میں عجلت نہ کرنا، اس لیے کہ ایسے لوگوں کی بے عزتی کا زخم آسانی سے نہیں بھرتا اور پھر اس کی تلافی مشکل ہو جاتی ہے۔ بد زبان لوگوں پر کبھی اعتبار نہ کرنا اور ان سے زیادہ تعلقات نہ بڑھانا، کیونکہ ایسے لوگوں کا اعتبار کرنے سے ان سے تعلقات رکھنے کی وجہ سے اطاعت گزار اور فرمان بردار غلاموں اور ہمدردوں میں خوف و ہراس پیدا ہو جاتا ہے، اور حکومت کے کاموں میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ جس کام کے پورا ہونے میں تمہیں شبہ ہو اس میں کبھی ہاتھ نہ ڈالنا، کیونکہ کسی کام کو ادھورا چھوڑ دینا بادشاہوں کے لیے بڑی ذلت اور رسوائی کا باعث ہوتا ہے۔ عقل مندوں اور دانشوروں کے مشورے کے بغیر کسی کام کو پورا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ بادشاہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ رعایا کی اچھی بری بات سے واقف ہو، اس لیے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر معاملے میں وہ اعتدال سے کام لے، نیز غصے کی تیزی نہ دکھائے، کیونکہ ایسے بادشاہوں سے لوگوں کو نفرت ہو جاتی ہے۔ سستی اور غیر ضروری نرمی کو بھی پاس نہ پھٹکنے دینا، کیونکہ اس سے سرکشوں اور باغیوں کی ہمت بڑھتی ہے اور رعایا بد امنی کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہر وقت اپنی حفاظت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بادشاہ کی جان رعایا کے لیے ڈھال کا کام کرتی ہے اور اسے ہر طرح کے مصائب سے بچاتی ہے۔ اپنے دروازے پر ہمیشہ مخلص اور قابل اعتبار پاسبانوں کو مقرر کرنا، اپنے چھوٹے بھائی سے ہمیشہ محبت اور نرمی کا سلوک کرنا اور اسے اپنا دوست اور بازو رکھنا، اس کی جاگیر کو اسی طرح بحال رکھنا اور کسی کے چغلی کھانے پر اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کرنا۔
تلک عشرۃ کاملہ۔ بلبن نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر کے رخصت کیا۔ خان شہید نے ملتان پہنچ کر بے شمار مغل ڈاکوؤں کو جو سرحدی مقامات پر لوٹ اور غارت گری کا بازار گرم کیے ہوئے تھے تہہ و تیگ کر کے اپنا ملک ان کے قبضے سے نکال لیا۔ انہی دنوں ایران کے تخت حکومت پر ارغو خان بن ایاق خان بن ہلاکو خان بیٹھا تھا اور نامی گرامی چنگیزی امیر تیمور خان جو قندھار، ہرات، بلخ، بدخشاں، غزنی اور بامیاں وغیرہ کا حاکم تھا، اپنے ان عزیزوں اور ہم قوموں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جو خان شہید کے مقابلے میں مارے گئے تھے ملتان کی طرف بڑھا۔ خان شہید نے جب تیمور خان کی آمد کی خبر سنی تو اس نے صبح سویرے ملتان سے کوچ کیا اور آب لاہور کے کنارے جو ملتان میں بہتا ہے دوپہر کے وقت تیمور خان سے جنگ کا ارادہ کیا۔ جنگ میں خان شہید کی فوج نے اپنی جاں بازی کے جو جوہر دکھائے اور چند نامی گرامی مغل سرداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور تیمور خان کو شکست دی۔ جب مغل سپاہی میدان جنگ سے بھاگ نکلے تو ہندوستانیوں کی فوج نے بڑی عاقبت اندیشی اور انجام فروشی کے ساتھ ان مفرور سپاہیوں کا تعاقب کیا۔ سلطان محمد کا آخری وقت قریب آ چکا تھا۔ اس خوش فطرت شاہزادے نے ظہر کی نماز کے لیے دریا کے کنارے جائے نماز بچھائی اور اپنے 500 سپاہیوں کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گیا۔ اسی اثنا میں 2000 سپاہیوں کا ایک دستہ جو کمین گاہوں میں چھپا ہوا تھا موقع پا کر نکلا اور اس نے خان شہید پر حملہ کر دیا۔ خان شہید نے اپنے سپاہیوں کو لے کر مقابلہ کیا۔ اگرچہ خان شہید کے لشکری اور سواری کے گھوڑے تھکن سے چور چور ہو رہے تھے لیکن خان شہید مارکا آرائی پر مجبور ہو گیا۔ قبل اس کے کہ مغل شکست کھا کر میدان جنگ سے فرار ہوتے اتفاق سے ایک جاں گداز تیر خان شہید کو آ کر لگا اور اسی سے ان کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ اس کے بعد مغل سپاہی بڑی تیزی سے بھاگ کر کھڑے ہوئے۔ غیاث الدین بلبن کی عمر 80 سال ہو چکی تھی۔ خان شہید کی دائمی مفارقت سے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اگرچہ بظاہر یہی کہتا کہ میں راضی پر رضا ہوں لیکن وہ تنہائی میں راتوں کو اٹھ کر اپنے محبوب اور ولی عہد بیٹے کو یاد کرتا تھا اور زارو قطار روتا تھا۔ جب بلبن چند روز کا مہمان رہ گیا تو اس نے نامی گرامی وزراء کو بلا کر اپنا ولی عہد خان شہید کے بیٹے کخیسرو کو نامزد کیا اور عمرہ کو وصیت کی۔ اس واقعے کے تیسرے دن 685 ہجری مطابق 1286 عیسوی کے آخر میں بلبن نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ اس نے 22 سال تک حکومت کی۔ غیاث الدین بلبن کی خوش نصیبی کہ اس کے عہد حکومت میں شیخ فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الشیوخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور بہاؤالدین زکریا مطائی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور سیدی مولا جیسے بزرگ اور صاحب حال درویشان کامل اپنے فیض سے ہندوستان کی سرزمین کو سیراب کر رہے تھے۔ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ غیاث الدین بلبن کے انتقال کے بعد امیروں اور ارکان سلطنت وغیرہ نے مل کر خان شہید کے بیٹے کخیسرو کو محروم کر کے بغرا خان کے بیٹے کیقباد کو بلبن کا جانشین بنا دیا تھا۔ یہ بھی بلبن کا پوتا تھا۔ تخت نشینی کے وقت کیقباد کی عمر 18 سال تھی۔ اس نے بڑی موضوع طبیعت پائی تھی اور وہ نکتہ رسی، سخن فہمی اور بہت سی عمدہ صفات کا مجموعہ تھا۔ پیدائش سے لے کر تخت نشینی کے وقت کیقباد کی پرورش بلبن کی نگرانی میں ہوئی تھی اور اس کا سارا وقت تحصیل علم میں ہی صرف ہوا تھا۔ نیک طبیعت اور بااخلاق استادوں، اچھی عادتیں رکھنے والے ندیموں کے ساتھ اس کے وقت گزرتا تھا اور یہ لوگ کیقباد کے ہر کام کی نگرانی کرتے تھے۔ جب قسمت نے کیقباد کو شہزادگی سے فرمانروائی کے درجے تک پہنچا دیا تو وہ نگرانی کی ہر طرح کی قیدوں سے آزاد ہو گیا اور اس نے بڑی فراخ دلی سے عیش کوشی اور نفس پرستی میں اپنا وقت ضائع کرنا شروع کر دیا۔ ان کاموں میں وہ اس طرح مصروف ہو گیا کہ اسے نفس پرستی کے سوا اور کوئی بات یاد نہ رہی۔ گویوں، مسخروں، شرابیوں اور عیش پرستوں کے اقبال کا ستارہ بلند ہو گیا اور گلی گلی کوچے کوچے گانے بجانے، ناچ رنگ برنگ کی محفلیں جمنے لگی۔ بادشاہ کا یہ عالم دیکھ کر الناس علی دین ملوکہم، یعنی لوگ بادشاہ کے طریقے پر ہوتے ہیں کہ مصداق پر امیر اور دولت مند عیش و عشرت اور بادہ خواری کے گرویدہ ہو گئے۔ شہر کے بوڑھے بچے اور جوان سب ہی ایک ہی رنگ میں رنگ گئے اور دہلی کے ہر گوشے سے غزل خوانی کی شیریں آوازیں آنے لگی۔ شرع و قوانین کی کوئی پرواہ نہ تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہیں شراب کے سیلاب میں بہا دیا گیا ہے۔ حالت یہاں تک پہنچی کہ قاضی اور محتسب جیسے لوگ بھی ان اعمال خبیثہ میں مبتلا ہو گئے۔ شاہی دربار میں مسخروں اور گویوں کے سوا کوئی اور نظر نہ آتا تھا۔ حکمراں اور رعایا دونوں ہی اپنے انجام سے بے خبر ہو کر داد عیش دینے لگے۔ سب کی آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑ گئے۔
چند دن اسی عالم میں گزرے، شراب نوشی اور عیش کوشی کی کثرت کی وجہ سے بادشاہ کی صحت کو نقصان پہنچا اور وہ کمزور اور نحیف ہو کر بستر مرگ پر پڑ گیا، اور اسی عالم میں موقع دیکھ کر کسی نے قتل کر دیا اور لاش کو دریائے جمنا میں بہا دیا۔ یہ واقعہ 687 ہجری مطابق 1288 عیسوی کے آخر میں پیش آیا۔ کیقباد نے 3 سال سے کچھ زائد حکومت کی۔ کیقباد کے انتقال کے بعد سلطنت غور کے ترکی زاد غلاموں کے ہاتھ سے نکل کر خلیجوں کے قبضے میں آ گئی۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔